السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اور چینل اسپائرنٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جو ہیلڈ کیا گیا ہے کمپٹیٹیو جو کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزام کس کا اسلامک اسٹڈی کا۔ تو بیسیکلی اسلامک اسٹڈی کے ایگزام میں ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے 100 مارکس پیپر تھا، جس میں سے 80 مارکس کا تھا بیسیکلی سبجیکٹیو اور 20 مارکس کا آبجیکٹیو تھا۔ تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ود دا نیم آف اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آ جاتے ہیں اپنے فرسٹ MCQ کی طرف۔ تو ہمارے پاس جو فرسٹ MCQ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپارٹ فرام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرام وچ وائف ڈیڈ دا ہولی پروفٹ ہیو میل چلڈرن، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ تو مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی وائف سے ان کا میل چلڈرن تھا۔ تو ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشن ہے۔ پہلا آپشن لکھا ہوا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیسیکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل جو ہے وہ مطلب کہ مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اب 3 بیٹے میں جو مطلب کہ پہلے مطلب کہ بیٹوں کا نام تھا کہ قاسم ابن محمد، اس کو ابراہیم ابن محمد اور عبداللہ ابن محمد۔ تو جو مطلب کہ جو 2 میل چائلڈ تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے، اور باقی ایک چائلڈ جو حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھا۔ تو جو MCQ نمبر 1 کا جو رائٹ آپشن بنتا ہے وہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد موو کرتے ہیں نیکسٹ MCQ کی طرف، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دا بیٹل آف یمن واز فاؤٹ اگینسٹ ہوم، یعنی کہ جو یمن کی جنگ تھی وہ کس کے اگینسٹ فائٹ گئی تھی۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ بیٹل آف یمن تھی کیا۔ تو بیسیکلی بیٹل آف یمن مطلب کہ وہ جنگ تھی جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے وہ خلیفہ تھے۔ تو ان کے دور میں نا مسلم بن کذاب ایک شخص تھا جس نے نبوت کا کیا دعویٰ کیا تھا۔ تو مسلم بن کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو بیسیکلی جو ہے وہ حضرت جو ہے کیا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا، جس کے اندر 10,000 سے زیادہ جو ہیں وہ مطلب کہ حافظ قرآن شامل تھے، اور جن میں کافی مطلب کہ حد تک حافظ قرآن مطلب اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کتابی شکل دینے کی فیصلہ کیا تھا۔ تو بیسیکلی مسلم بن کماز جو ہے وہ یمن کی جنگ لڑی گئی تھی، وہ مسلم بن کذاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیمائس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیکٹ دا مجلس شورا کانسسٹ آف، یعنی کہ مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال سے وصال کے وقت کتنے افراد پر مشتمل مجلس شورا منتخب فرمائی۔ تو بیسیکلی اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7۔ تو بیسیکلی جو مجلس شورا کانسسٹ تھی وہ کتنے تھے، بیسیکلی 6 بندوں کی تھی۔ کون 6 بندے تھے اس میں بیسیکلی؟ تو بیسیکلی جو مطلب کہ MCQ نمبر 3 کا جو رائٹ آپشن ہے اس کا رائٹ آپشن کیا ہے، C 6۔ اس کے بعد موو کرتے ہیں نیکسٹ MCQ کی طرف کہ آفٹر دا کانسیکوینٹ آف مکہ ہوم ڈیڈ دا پروفٹ اپوائنٹڈ ایز اے رولر، یعنی کہ جب مکہ کو فتح کیا گیا ہے تو وہ کس کو اپوائنٹ کیا تھا، مطلب کہ مکہ کا گورنر۔ تو بیسیکلی اس میں ڈفرینٹ آپشن ہے کہ حضرت سعد بن عبید، اس کے بعد نیکسٹ تو اس کے بعد ہے حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو سفیان، حضرت عتاب بن اسید۔ تو اب اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ کیا ہے، آپشن نمبر ڈی کہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے مسلم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گٹھے ہو کے اسلام کے خلاف جو ہے رکاوٹیں اکٹھے کرنے کی سازشیں کرتے تھے، تو اس کو ہم بولتے تھے دار الندہ یا دار الندوہ۔ اس کے بعد موو کرتے ہیں MCQ نمبر 6 کی طرف کہ لکھا ہوا ہے کہ ہو گیو دا ٹائٹل آف ترجمہ القرآن امنگ صاحبان، یعنی کہ صحابہ کے اندر کون سے مطلب کہ ایسے کون صحابی تھے جس کو جو ہے وہ ترجمہ القرآن کا لقب ملا تھا۔ تو ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشن ہے۔ پہلا آپشن لکھا ہوا حضرت عبداللہ بن عباس، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر یا ابی بن کعب۔ تو MCQ نمبر جو 6 کا رائٹ آپشن ہے کہ ترجمہ القرآن کا لقب کس کو دیا گیا تھا، بیسیکلی ترجمہ القرآن کا لقب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ موو کرتے ہیں نیکسٹ MCQ کی طرف کہ ہاؤ مچ اماؤنٹ واز گیون ٹو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائی پروفٹ ایز مہر،
یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ خدیجہ کو کتنا حق مہر ادا کیا تھا. تو اب اس کے جو ڈفرینٹ آپشن ہے، پہلا آپشن لکھا ہوا ہے کہ آپشن نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ 12 ہو گئی یا 13 مطلب کہ 13 ہو گئی یا 14 ہو گئی یا 15 ہو گئی ہے. تو اقیہ بیسیکلی جو ہے وہ مطلب کہ پرانے زمانے کی مطلب کہ جو ہے اسلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مطلب کہ یہ ایک جو ہے کرنسی ہے اقیہ مطلب مکہ کی تھی. تو اب ایک اقیہ بیسیکلی تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتی ہے. تو مطلب کہ اس کا مطلب جو آنسر رائٹ ہے وہ اگر بک پہ دیکھا جائے تو مطلب ڈفرینٹ بکس پہ جو ہے وہ درہم میں لکھا ہوا ہے. تو اب اس میں جو ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو اب اس میں جو بک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں جو ہے وہ 500 درہم مطلب کہ دیے تھے. اب جب 500 درہم کو کنورٹ کیا جائے تو کہیے تو ایک درہم مطلب کہ ایک قیہ میں 40 درہم ہوتے ہیں. تو 500 کو جب کنورٹ کرو تو 12.4 یا 12.45 بنتے ہیں. تو جو اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ قریب ہے اس کا وہ 12 ہے. تو 13 بھی بن سکتے ہیں. تو مطلب اس میں ایک ایسا کوئی ایم سی کیو ہے جس میں کنفیوژن ہے، اس میں خود بھی چیک کر لیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا ہے صحیح ہے کہ غلط. اس کے بعد موو کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرح کہ دا اسٹیبلشمنٹ آف پوسٹل ڈپارٹمنٹ وار ڈن ان خلافت آف، یعنی کہ جو پوسٹل ڈپارٹمنٹ کو ڈن کیا تھا وہ کس نے بنایا تھا. بیسیکلی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے، پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے سارے کے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنے تھے. تو جس کا رائٹ آپشن ہے وہ بی ہے. اس کے بعد فردر اپ ورڈ موو کرتے ہیں، آ جاتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف جو کہ ایم سی کیوز نمبر 10 ہے کہ دا کنجورڈ آف اسپین از، یعنی کہ جو اسپین کو فتح کرنے والے کا نام کیا تھا. تو اسپین کو جس نے فتح کرنے کے اس کا نام موسیٰ بن نصیر تھا، محمد بن قاسم، خالد بن ولید یا طارق بن نیاد. تو بیسیکلی جس نے اسپین کو فتح کیا تھا اس کا نام تھا طارق بن زیاد. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ دا ٹیسٹیمونی آف ڈیش واز ڈکلیئر اکول ٹو، یعنی کہ کس صحابی کے مطلب کہ شہادت کو مطلب کہ اس کی گواہی کو 2 کی گواہی کے برابر کہا گیا تھا. تو اب اس میں جو ڈفرینٹ آپشن لکھے ہوئے ہیں، اب جس میں پہلا آپشن لکھا ہوا ہے کہ تو معاذ بن جبل پہلا آپشن ہے، دوسرا لکھا ہوا ہے ابو موسیٰ اشعری، تیسرا لکھا ہوا ہے سعد بن ابی وقاص اور لاسٹ میں لکھا ہوا ہے خزیمیہ. تو اس کے جو مطلب کہ جو اب لکھا ہوا ہے کہ کس کی جو ہے شہادت کو 2 کے اکول جو ہے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو بیسیکلی وہ صحابہ تھے خزیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد فردر موو کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف جو کہ ہمارا ایم سی کیو نمبر 12 بنتا ہے کہ تو اس میں جو نیکسٹ ایم سی کیو لکھا ہوا ہے کہ واصل بن عطا واز آ فاؤنڈر آف وچ اسکول آف تھاٹ، یعنی واصل بن عطا کس مذہبی جو ہے وہ کتاب کا فاؤنڈر ہے. تو اس میں جو پہلا آپشن لکھا ہوا ہے کہ اشاعرہ، دوسرا لکھا ہوا ہے کہ معتزلیہ اور تیسرا جو ہمارے پاس بنا ہے کہ مترادیہ اور ڈی حنفیہ. بیسیکلی واصل بن عطا واز آ فاؤنڈر آف جو ہے وہ بی آپشن مستزلہ. اب مستزلہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں جو ہے وہ بصرہ اور بغداد کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، جو 10 ہجری کے بعد واقعات پیش ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی اس کی جو بک مطلب کہ اس کا جو ہے اسکول تھا وہ اس کا نام تھا کالان. اس کے بعد موو کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف جو کہ ایم سی کیو نمبر 13 ہے کہ ان حج دا اسٹوننگ آف ڈیول از نون ایز، کہ مطلب کہ حج جب ہم پرفارم کرنے جاتے ہیں تو ایسا کون سا مقام ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. تو جو اس کا پہلا آپشن لکھا ہوا ہے کہ پہلا آپشن لکھا ہے کہ استعلام، دوسرا صحیح، یا جو تیسرے پہ لکھا ہوا ہے رمی یا نان آف دیز. تو یہ بہت آسان ہے کہ مطلب کہ ایسا کون سا مقام ہے جس میں ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. وہ بیسیکلی ایسا مقام ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں رمی. رمی ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس میں شیطان کو ہم کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس کے بعد موو کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف جو کہ ایم سی کیو نمبر 14 ہے کہ دا ریئل نیم آف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کہ ریئل نیم کیا ہے. تو بیسیکلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصلی نام تھا وہ عبداللہ تھا. اس کے بعد موو کرتے ہیں ایم سی کیو نمبر 15 کی طرف جس کے اندر لکھا ہوا کہ بیٹل آف ٹرنچ ٹوک پلیس ان، تو بیٹل آف ٹرنچ بولتے ہیں بیسیکلی جنگ خندق کو، یعنی جنگ خندق کب پیش آئی تھی. تو بیسیکلی جنگ خندق جو ہے وہ 5 ہجری کو پیش آئی تھی. اس کے بعد زون نورین از ٹائٹل آف، تو زون نورین ٹائٹل آف، تو نیچے آپشن ہمارے پاس حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ یا نان آف دیز. تو بیسیکلی اس کے جو رائٹ آپشن ہے وہ نان آف دیز ہے. بیسیکلی زون نورین از دا ٹائٹل آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد موو کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف جو کہ ایم سی کیو نمبر 17 بنتا ہے وین ڈیڈ دا ہولی پرافٹ مائگریٹ ٹو مدینہ آفٹر ڈکلیریشن آف پرافٹ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کس سال جو ہے وہ ہجرت کی مدینہ کی طرف.
تو بیسیکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال جو ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، جس میں مطلب کہ جب ہجرت کرنے لگے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مطلب کہ گھر میں چھوڑ گیا تاکہ وہ لوگوں کی مانتے کو واپس کر کے وہ بھی مدینے آ جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ کے یہ بستر مبارک میرے لیے جو ہے فرش گل ہے، جو کہ آپ نے مطلب کلاس 9 میں پڑھا ہوگا، ہجرت نبوی کا چیپٹر تھا۔ اس کے بعد موو کرتے ہیں نیکسٹ ایم کی طرف، جو کہ ایم نمبر 18 ہے کہ دا پیریڈ آف خلافت راشدین لاسٹڈ فار، یعنی خلافت راشدین کا پیریڈ کتنے عرصے تک چلا؟ تو بیسیکلی وہ 19 ایئر، 20 ایئر، 13 ایئر، نن آف دیز۔ تو بیسیکلی جو رائٹ آپشن ہے وہ 30 ایئر ہے۔ اس کے بعد موو کرتے ہیں کہ ہاؤ مینی حج ڈیڈ ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم ان ہز لائف؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خالی ایک ہی حج ادا کیا، جس کو ہم بولتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، جس کے مقام پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈیفرنٹ مطلب کہ چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، جیسے سود کا خاتمہ۔ اس کے بعد موو کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف، جو کہ ایم سی کیوز نمبر 9۔ اس کو موو کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو، جو کہ ایم سی کیو نمبر 20 ہے کہ ہاؤ مینی کمپینین آف ہولی پرافٹ ڈیڈ پارٹیسپیٹ ان کانفلنکٹ آف مکہ؟ یعنی کہ فتح مکہ کے موقع پر کتنے جو ہیں کمپینین بولتے ہیں ویسے صحابہ کرام کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ کرام ان کے ساتھ شریک تھے۔ تو بیسیکلی فتح مکہ کے موقع پر ہمارے پاس جو صحابہ کرام شریک تھے وہ 10,000 صحابہ کرام جو ہے اس جنگ میں شریک تھے۔ تو بیسیکلی جس کا پہلا آپشن لکھا ہوا ہے 313، وہ غزوہ بدر میں شریک تھے، جو کہ تو بیسیکلی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اگر آپ نے سپورٹ کی تو اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ سبجیکٹیو پارٹ کو بھی ڈیل کریں گے۔ تو ملیں گے پھر، تب تک نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔